الحمد لله رب العالمين فبه نستعين فنصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدواتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ رمضان بریک کے بعد ہم سورہ بقرہ واپس ریزیوم کر رہے ہیں ہمارے تدبر سیشنز. آیت نمبر 32 تک ہم نے مکمل کیا تھا. آیت نمبر 32 میں ہم یہی دعا پڑھی تھی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہی دعا ہم نے پڑھی تھی. آگے آیت نمبر 33 آدم علیہ السلام کا جو ہے قصہ چل رہا تھا. کس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی انسانیت کی تخلیق کیسے ہوئی تمام انسان کی، وہ آیت نمبر 28 سے ہم پڑھ رہے تھے. اور پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر شروع ہوا تھا کہ آگے آ رہا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اور آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قال فرمایا یا آدم اے آدم خبر دو انہیں، انبئہم خبر دو انہیں، باسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم ان کے ناموں کی. قال فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون پھر چھپاتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی رپلائی کر رہے ہیں ملائکہ کو. یاد ہے آیت نمبر 31 میں جو ملائکہ نے سوال اٹھایا تھا، کیا یہی لوگوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا رہے ہیں جو خون بہائیں گے دنیا میں جا کر؟ اس طرح کا سوال اٹھایا تھا ملائکہ نے. اور پھر اللہ اور ملائکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام جہانوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سب کچھ تو ہی نے سکھایا ہمیں، جو کچھ ہم جانتے ہیں صرف تیرے ہی طرف سے آیا، اور جو بھی علم ہے سارا علم اللہ کی طرف سے پھیلا ہے. وہ فرشتوں نے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رپلائی دیا. تو بیسیکلی یہ ایک کانورزیشن ہے فرشتوں سے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو رپلائی کر رہے ہیں ملائکہ کو کہ جو کچھ خبر، بس اے آدم خبر دو انہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف پلٹ کر کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی ملائکہ سے کہ یہ جو کچھ جو ہے تمہیں سکھایا گیا ہے وہ تمام نام ان کو خبر دے دو. کیا کیا نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں یا پھر ملائکہ کے تھرو تمہیں سکھائے ہیں، وہ تمام نام کو جو ہے بول دو اس طرح. تو تھوڑا آیت نمبر 31 اور 32 کو ہم پھر سے دوبارہ تھوڑا سمجھیں گے، ایک 5 منٹ یا 10 منٹ، تو ہمیں آیت نمبر 33 کا مفہوم جو ہے کلیئرلی سمجھ میں آئے گا. تو آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تھے. ایک ایگزامینیشن تھا، ہم نے پڑھا تھا، ایک ایگزامینیشن کے طور پر آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تھے، سب کے سب. کلھا پڑھا تھا ہم نے، جس سے مراد ہے جو ہا کی ضمیر، یعنی ایک پروناؤن آیا تھا کلھا، ہا از اے پروناؤن ہیئر، تو استعمال ہوتی ہے، تو عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ، یعنی کہ علاوہ اور چیزیں بھی سکھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف نام نہیں سکھائے، تمام نام بول کے آیت میں آیا ہے، لیکن تمام نام کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی سکھائیں
آدم علیہ السلام کو. تو اور وہ کیا ہے, جیسے کہ انسانوں کے نام, ایون ہمارا انٹروڈکشن بھی کروایا تھا. تو ملائکہ پھر انہوں نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا, یعنی ایگزامینیشن جب فرشتے لیتے ہیں آدم علیہ السلام سے تو ان کو سب بتا دیتے. لیکن اب ہا نہیں کہا, ہا الا کہا ہے, تو ضمیر بدل چکی ہے یہاں پر. تو یہ کیا پروناؤن جب بدل گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی جس میں انسانیت, انسان سے متعلق چیزیں بھی تھی. یعنی صرف نام نہیں سکھائی, یہ ایپل ہے, یہ پین ہے, یہ بک ہے, اس کے علاوہ انسانوں کے نام اور انسانوں کی جو ہے ایک ایک کی انٹروڈکشن, ایک ایک کی کیریکٹرسٹک بتا دی تھی آدم علیہ السلام کو, جو ہا اولا میں آتا ہے. تو یعنی صرف کہ اشیاء کے نام تھے, کچھ اور چیزوں کے نام بھی تھے, یہاں تک کہ مسلمانوں انسانوں کی مختلف شخصیتوں کے بارے میں, یعنی آپ کی اور میرے کیریکٹرز بھی, ہم کون ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو ہماری شخصیتوں سے بھی واقفیت کرا دی, یعنی واقف ہو گئے تھے آدم علیہ السلام. ارزہم, اس سے مراد ہے کہ انسان سے متعلق چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہے. تو نہ صرف نام سکھائے, انسان سے متعلق انسان کے نام, انسان کی شخصیتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں. اور پھر فرشتوں سے کہا گیا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, پھر کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. ہؤلاء سے مراد یہ بھی آیا کہ سامنے بالکل رکھی ہوئی ہے, یعنی تب ہؤلاء تب استعمال ہوتا ہے جب چیز بالکل ہمارے سامنے ہو. تو دیکھو کوئی چیز دور ہو نہ, یعنی کوئی چیز دور نہ ہو, سامنے ہی ہو, تو پتا نہیں ہے کیا, کچھ پتا نہیں چل رہا کیا چیز ہے. تو پھر قریب آتا ہے تو پتا چل جاتا ہے. تو ہؤلاء کا ایسا میننگ ہے. تو انسان جیسے اگر آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے, دور سے گاڑی ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا کون سا ماڈل ہے, تو آپ 12th فلور پہ سے دیکھیں گے تو آپ کلیئرلی گاڑی کا نام وغیرہ نہیں پتا چلے گا, بس شیپ, کچھ بھی ویک شیپ پتا چلے گا. آپ تھوڑا آ کے 4th فلور سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا کلیئر پتا چل جائے گا. تو اس طرح ہؤلاء تھوڑا اور قریب آتی ہے تو آپ کو میگنیفائڈ ویو میں پتا چل جاتی ہے کون سی گاڑی ہے. تو اسی طرح تو ہؤلاء سے مقصد ہے جو چیز قریب ہو اس کی تعریف کرنا, اس کا نام بتانا آسان ہوتا ہے. تو یہ ایگزامینیشن ایک میگنیفائڈ ویو تھا تمام انسانوں کا اور تمام انسانوں کی شخصیتوں کا. کیا کسی ایک فادر ہوتا ہے, ایک فیملی کا فادر, ہیڈ آف دا فیملی, وہ فادر کو پتا ہوتا ہے کہ اپنا بچہ کیسا ہے, کیا وہ دوسرے بھائی سے جو ہے کس طرح جو ہے اس کے تعلق ہے, کیا وہ جو ہے سافٹ گوئنگ ہے یا پھر تھوڑا اینگری ٹائپ ہے, کیسا ہے وہ بچہ, کیا قابلیت ہے, اپنے خود کے بچے کی قابلیت پتا ہوتی ہے والد صاحب کو. تو اسی طرح آدم علیہ السلام ہم سب کے والد صاحب کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا ہماری شخصیتوں کے بارے میں بھی. یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اب یہ چیز جو ہے یہاں پر ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کن تم صادقین, اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو. یعنی فرشتوں نے کہا اب ان چیزوں کے نام بتاؤ, ہم نے تو سکھا دیے. تو اس طرح ایگزامینیشن لیا گیا تھا. تو سچ کس بات کی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ابھی کہا تھا کہ انسان کو اگر زمین پر ڈالا تو خون پھیلائے گا, تو غلط کام کرے گا. فرشتوں نے کہا تھا خون بہائیں گے یہ لوگ, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک آنر, بیج آف آنر سے ہم کو جو ہے دنیا کی طرف بھیجا. اور کیا ہے وہ بیج آف آنر؟ خلیفہ. آپ کو اور مجھے بھی خلیفہ بنا کر بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. خلیفہ سے مراد ہم نے بہت سارے ڈیفینیشنز ڈسکس کیے تھے کہ ایک ذمہ دار شخصیت, چاہے وہ ایک چھوٹی یونٹ ایک فیملی لیول کا ہو, سوسائٹی یونٹ ہو, یا پھر ایک نیشنل لیول ہو, یا پھر انٹرنیشنل لیول. ایک خلیفہ ایک ذمہ دار شخصیت جو اس کے رول اور ریسپانسبلٹی ہے وہ مکمل طریقے سے کرے, جسٹس کے ساتھ, عدل اور انصاف کے ساتھ. تو خلیفہ سے مراد ایک اور بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی آ چکا ہے اور یہ اب اس کے بعد آ رہا ہے. خلیفہ کا یہ اور بھی جسٹیفائڈ میننگ ہے کہ خلیفہ ایک فرسٹ ٹائم نہیں بھیجا گیا, تو اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی آئے گا. یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی آئے ہم سب میں سے بھی خلیفہ ہے. یعنی انسان اس پہلے, یعنی ایک معمولی سا ایک انوائرمنٹل پولوشن ہو, کیا اس کی ذمہ داری آپ کے اور میرے اوپر نہیں ہے؟ آج کل جو فوڈ انجیکشنز ہو رہے ہیں یا پھر کچھ کوئی بھی فلسطین کا ہی ایشو لے لیں, کیا اس کی ذمہ داری آپ کے اور مجھ پر نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو آپ اور میں ایک خلیفہ ہیں.
تو ہم سب آدم علیہ السلام کی طرح ہم سب بھی خلیفہ ہیں، یعنی انسان سے پہلے زمین پر جن تھا اور جن نے زمین میں فساد پھیلایا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انسان کو بھیجا خلیفہ بنا کر. انسان بھی کچھ جو ہے صالحین گزرے، شہداء اور صالحین گزرے، صحابہ، شہداء، انبیاء بھی گزرے، اور کچھ لوگ جو ہے فساد بھی پھیلائے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد میں کسی اور کو لانے والا ہوں. تو پھر فرشتوں کے دماغ میں تو آئے گا ہی، جو اس سے پہلے تھا اس نے تو خون پھیلایا، اب یہ کیا نیا کام کرے گا، خون ہی بہائے گا. تو فرشتوں کو اتنا ہی علم تھا فی الحال، یہ بھی خون ہی بہائے گا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ کنورزیشن کر رہے تھے، پھر اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں سے کہا اگر تمہارا دعویٰ اور تمہاری شخصیت میں واقعی کوئی حقیقت ہے، تم واقعی سچ بول رہے تو پھر ٹھیک ہے، ان چیزوں کے نام بتا دو. تو منطقی سوال یعنی لاجیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے نام آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اس کے دوسری شخصیت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ان کی شخصیت یہ تھوڑی تھی کہ انسان کو کے چیزوں کا نام نہیں پتا. یعنی فرشتوں کی الگ، یعنی ان کی تخلیق الگ ہوئی، ان کا کریشن الگ ہوا، اور ان کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہے. ہمارے پاس، انسانیت کے پاس ہے ڈیسیشن میکنگ پاور. ہم ایگزام کے لیے کچھ آیتیں جو ہے پڑھ کے یا پھر کچھ پڑھ لے کے ایگزام دے سکتے ہیں، تو فرشتوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے. تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو ایلیویٹ کرنا چاہ رہے تھے خلیفہ بنا کر. تو انسان کے پاس کیا ہے؟ بیسیکلی ڈیسیشن پاور، اختیار. انسان کے پاس اختیار ہے، تو بس اچھا کرنا چاہتا ہے تو اچھا کرے گا انسان، گڈ بننا چاہتا گڈ بن جاتا، برا کرنا چاہتا تو برا بن سکتا ہے انسان. اختیار ہے انسان کے پاس، اختیار دے کر بھیجا ہے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو. تو امانت سے پیسے کمانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، چوری کر کے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس چوائس ہے، راستہ کھلا ہے. تو پھر اگر یہ چوائس اس کے پاس ہے تو اس نے تو غلط کام کرنا ہے، یہ سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جواب میں پہلا جواب تھا مجھے وہ چیز پتا جو تمہیں پتا ہے. یعنی اس آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ہر وہ چیز پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا، یعنی فرشتوں کو نہیں پتا. مجھے وہ پتا ہے جس کا تم کچھ علم بھی نہیں ہے، تمہیں علم بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر اچھا تم واقع اگر سچ کہہ رہے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ ذرا، کیا تعلق ہے اس کا دوسری بات سے؟ یعنی ان کے سوال کا کچھ یہاں پر، اور یہاں پر امتحان کچھ اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے ملائکہ کو ان کی صرف ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اور کیا بات ثابت کرنے کی کوشش کی؟ انسانوں کو ایلیویٹ کرنے کی. وہ بھی تو ثابت کرنے کی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ تم لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، تم لوگ ملائکہ ہو لیکن تم صرف تسبیح کر سکتے ہو میری، تم ساری باتیں نہیں جانتے، تم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ خون خرابہ کریں گے یہ لوگ. تو اور ان چیزوں میں کیا آ گیا؟ ان چیزوں کے نام تمہیں نہیں پتا، یعنی تم بھی نہیں جانتے کون سی کیا چیز ہے. جب تمہیں ان چیزوں کے نام نہیں پتا تو یہ انسان انہی چیزوں کا استعمال کرے گا دنیا میں جا کے. تمہیں تو یہ یعنی سپوز ایک فائر لٹ کرنا ہے، پرانے زمانے میں جب آگ جلائی جاتی تھی تو پتھر لے کے رب کیے جاتے تھے، رائٹ؟ تو وہ پتھروں کے نام بھی شاید فرشتوں کو نہیں پتا جس سے آگ سلگائی جاتی تھی، مگر آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی وہ چیز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں تمہیں وہ بھی نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، تم حقیقت پوری نہیں جانتے. اور یہاں سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی چیزوں، انسان دنیا کے آزار، دنیا کے ذرائع، تمام چیزیں جو ہے نام بھی سکھا دیے گئے اور وہ ٹیلنٹس اور ٹولز بھی دے دیے گئے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ٹولز دیے گئے تھے، ہم آگے پڑھیں گے وہ مثال. تو دنیا میں لوہا ہے، ریت ہے، لکڑی ہے، مختلف مختلف جو ہے وسائل ہیں، دنیا میں ریسورسز ہیں. تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے فرشتے نہیں جانتے، ہم انسان جانتا ہے بہرحال، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا. تو وہی جینیٹیکلی ہم تک ٹرانسمٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے، وہی ٹولز، وہی ٹیلنٹ استعمال کرنے کا، وہی سکلز جو ہے ہم تک آ رہے ہیں. اس کا استعمال جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا
اس کا علم جو ہے فرشتوں کو بھی نہیں تھا، یہ خاص انسان کو دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی کئی جگہ ایک وحی کا لفظ استعمال کیا کہ کسی ایسے مقامات پر جہاں انسان وحی کا لفظ توقع نہیں رکھتا استعمال کرے گا، یعنی ایک ریولیشن جو صرف انسانی مخلوق کو دی گئی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کپڑوں کے بارے میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسٍ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کہ لباس بھی جو ہے دنیا میں کریٹ نہیں کی گئی، وہ بھی ریویل ہوئی ہے، یعنی نازل ہوا لباس بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کپڑے نازل کیے ہیں، نازل ہوئے لباس خود دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام نے کریٹ نہیں کیا، نازل کیے گئے۔ یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ تم لوگوں نے کپڑے ایجاد کیے، کریٹ نہیں ہوئے، انوینٹ نہیں ہوئے دنیا میں، نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ تمہیں کپڑے دیے ہیں، وَأَنزَلْنَا آیا ہے یہاں پر، تو تم پر کپڑے اوپر سے آسمان سے اتارے گئے، نازل کیے گئے ہیں، یعنی انسان کے دل میں خاص وہی اللہ کی طرف سے لائی گئی ہے جو خاص انسان کے لیے ہے۔ تو اسی طرح کی اور چیز جسم، کبھی کبھی جو ہے خبر وہی کا استعمال ہوتا ہے، یہی جو ہے یہاں تک آرکیٹیکچر میں۔ اب ہم وہی نوح علیہ السلام کی بات کریں گے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت تو ایسی جگہ پر تھے جہاں کشتی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام جب جو ہے یعنی جب تھنڈر اینڈ سٹارم آیا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں، تو جب نہیں کشتی ایجاد کی، پہلے سے ایڈوانس میں کشتی پریپیئر کروائی گئی تھی نوح علیہ السلام سے، جب کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نوح علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا کہ واقعے میں کچھ ایسا آگے جا کر جو ہے سیلاب وغیرہ آئے گا۔ تو جب نوح علیہ السلام کے لیے آیا ہے تم کشتی کی تعمیر کرو ہماری نظروں کے تحت، یعنی جب ضرورت بھی نہیں تھی، جب ہی کہہ دیا تم کشتی کی تعمیر کرو۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُورٍ سورہ القمر میں آیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے انہیں ایسی چیز پر سوار کیا جو پھٹوں اور کیلوں سے بنی ہوئی ہے۔ کشتی بھی نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بس ایسی چیز جو تم ایک ٹریولنگ ایجنٹ ہے، یعنی سوار کرنے والی چیز ہے جو پھٹے اور کیلوں سے بنی ہوئی ہے۔ کشتی بھی نہیں کہا، اسے کیا کہا؟ پھٹے اور کیلیں، الواحن و دسور، پھر وہ چلتی تھی ہماری نظر کے تحت، ہماری دیکھ بھال میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا کا جو رخ رکھا ہے اسی رخ میں چلتی تھی کشتیاں۔ تجری بِأَعْيُنِنَا سورہ القمر میں جو آیا ہے، یہ فرمایا قرآن نے، یعنی لباس نازل ہوا، یہ جو کشتی کا جو کریشن ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ علم دیا ہے۔ سب علم، تمام علم، ہمارے بولنے کا یہ مطلب ہے یہ ایگزامپلس سے کہ جو بھی علم دنیا میں موجود ہے سب کچھ نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تو آدم علیہ السلام کے تھرو، یا تو نوح علیہ السلام کے تھرو جو کشتی ہے، یا پھر جو موقع پر جو چیز انوینٹ ہوئی وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس شپ کا پورا ڈیزائن، پورا آرکیٹیکچر اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ جیسے آج کل بلو پرنٹس ہوتے ہیں، پورا ایک کار ہے، وہ کار کی جو ہے ایجاد، یعنی وہ کار کی کمپلیٹ کریشن، میکینیکل کریشن ہونے کے لیے جو پروٹوکول اور بلو پرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کو بلو پرنٹ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کس طرح وہ بنائی جائے اور کس طرح سمندر میں چھوڑی جائے۔ پھر لکڑی سے یہ کچھ بھی بن سکتا تھا، کیلوں سے یہ کچھ بھی بن سکتا تھا، اس کا انسان کا کوئی علم نہیں تھا، انسان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ایک لکڑی سے کچھ ایسی کشتی بن جائے گی، یا کیلوں سے ہم استعمال کر کے ایسا کچھ بنا سکتے ہیں، انسان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس سے آگے انسان کے آگے فضیلت ہوتی چلی گئی، یعنی اس میں ڈیولپمنٹس ہوتے گئی، اور شپ سے بڑے بڑے جو ہے بنتے گئے، جہاز، پانی کے جہاز بنتے گئے، اور یہ تمام سلسلہ شروع وہیں سے ہوا۔ انسان کو جب تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ، پھر یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس لفظ کو اصل سبحانکا میں سبحہ جو ہے، سبحہ کے معنی ہوتے ہیں تیرنا۔ تو کوئی چیز جو سطح پر رہتی ہے، یعنی ایٹ دا بینکس آف اوشن یا پھر ریور، سطح پر جو چیز رہتی ہے اور ڈوبتی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب ہے سبحا، سبحانہ کا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم جو ایلیویٹ کرتے ہیں، غور کریں اتنا پروفاؤنڈ میننگ ہے سبحانہ کا کہ ہم سبحا جو میننگ آتا ہے اس کا روٹ ورڈ فیض بہو سبحا سبحانہ کا، یہ تمام چیزیں ایک روٹ ورڈ سے ہے. کیا مطلب ہے؟ جو چیز سطح پر رہتی ہے اور ڈوبتی نہیں، صرف ایلیویٹ ہوتی ہے اور اس کو سنک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کی حمد و ثنا، صرف ایلیویٹ ہو سکتی ہے، کبھی کم نہیں ہو سکتی، کبھی ڈوب نہیں سکتی. تو سبحان کے معنی یہاں پر کوئی چیز ایک جگہ پر برقرار رہے، اس سے نیچے نہ جائے، تو وہ ہے اللہ کی شان. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ایک کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں جو اس کی عظمت کے لائق ہو، اور وہ اللہ کی جو ہے پوزیشن ایلیویٹ کرتے چلے جائے اور اس سے نیچے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے. تو کوئی انسان کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے جو غلط ہو، جو اس کے مقام سے نیچے ہو، تو اس کا جواب فوراً کیا آتا ہے؟ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا. اللہ کا مقام، اللہ تعالیٰ بہت پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ سے بھی آگے ہے. تو اللہ کی جو شان ہے، سبحان ہے، یہ اس کا درجہ یہاں ہے، اس سے ہم نیچے لانے کو کبھی تیار نہیں ہے. تو جب فرشتوں کے سامنے یہ سوال پوچھا گیا، اگر تم واقع سچ بول رہے ہو، تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ شاید ہمارا سوال مناسب نہیں تھا. تو انہوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا. دیکھیے فرشتوں کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیسا جو ہے یعنی کس طرح کا سوال انہوں نے کیا تھا کہ یہ انسان تو خون بہائیں گے. ملائکہ نے یہ کہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمام علم مجھے ہے، تمہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. پھر فوراً کیا کہا فرشتوں نے؟ سبحانکا لا علم لنا، سب علم، تمام علم تیری ہی وجہ سے ہے، ہم سے شاید غلطی ہوگی. فوراً ندامت کر لی انہوں نے. اس طرح نہ ہی ندامت کی آدم علیہ السلام نے جو ہے اپنی غلطی پر ندامت کی، لیکن فرشتوں نے ایلیویٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. فرشتوں کو بس ایک ہی کام آتا ہے، اللہ کی شان کو بڑھانا، تسبیح کرنا، سبحانکا کہنا. یہ ایک ہی چیز فرشتوں نے سکھا ہے. تو اور انہوں نے اس لیے قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ بہت پرفیکٹ ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس تو علم کے سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. یہ شاید مناسب بات نہیں ہے کہ انسان خون بہائے گا، شاید اس میں انبیاء، شہداء، صالحین بھی موجود ہوں گے فیوچر میں. تو اس لیے عربی میں جو ہے یہاں پر لا علم لنا جو آیا ہے، اور ایک ہے لا علم لنا، یہ دونوں میں بھی جو ہے ڈفرنس ہے. جب جبر آتی ہے تنوین کے بغیر، تو جسے ہم ڈبل پیش کہتے ہیں اردو میں، جب اس کو ایک ہی جبر کے ساتھ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں لا نافیۃ لیجنس. جس کو عربک جو ہے جنہوں نے کلاسز جوائن کی انہیں پتا ہوگا. اور اس کا معنی ہے کسی چیز کے ایسے انکار کرنا کہ اس سے زیادہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کے پاس لٹرلی علم ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھی علم ہے بھائی، کچھ نہ کچھ علم ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ضرورت کے لیے دیا ہے. تو مقصد یہ ہے علم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس، ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ ما علمتنا اس لیے آیا ہے آگے، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. بالکل ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا. لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اب اندازہ کیجئے جو فرشتے اللہ کی کمپنی میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں، المقربون، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا انسان کیا چیز ہے. ہم نے تو یہ سوچا کہ خون خرابہ کریں گے، پچھلی قومیں جس طرح جنہوں نے کیا تھا، جن اور شیطانوں نے جو ہے جس طرح خون خرابہ کیا تھا، ہم بھی ان کو ایسے ہی سمجھے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی اور شاید وہ اچھے اچھے کام کر جائیں گے. تو اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بھی لوگ آئیں گے. تو اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں ہے سوائے جو آپ نے سکھایا. اور کس کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں؟ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے، یا اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ چیزیں سکھائی ہے اور کچھ چیزیں اپنے جان بوجھ کر نہیں سکھائی، وانٹیڈلی. اگر یعنی ہم اگر ڈاکٹر یا انجینئر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر بنایا اور انجینئر کیوں نہیں بنایا؟ شاید مجھے فزکس نہیں آتا. کیوں فزکس نہیں آتا؟ شاید میں اس کا غلط استعمال کرتی ہوتی اگر وہ فزکس جانتی، ہو سکتا ہے. شاید مجھے جو ہے کچھ اور نہیں آتا، تو کیوں
جو علم نافع ہے میرے لیے، جس کا میں فائدہ پہنچا سکتی ہوں مجھ کو اور دوسروں کو، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو اسی طرح فرشتوں نے یہ جو ہے ریزولوشن لے لی کہ ہمیں آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں سکھائی، اس کا بھی آپ کا ایک مقصد ہے. تو جو چیزیں فرشتوں کے جاننے والی چیزیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ انفارمیشن دے دی. جو فرشتوں کے لیے کوئی زیادہ ضروری بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ انفارمیشن نہیں دی. یعنی انسانوں کی تخلیق، انسانوں کو جو دنیا میں بھیجنے والی بات ابھی فرشتوں تک نہیں پہنچی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی یہاں پر سنت ہے کہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ فضیلت نہیں دیتا ہے تاکہ اس کی بہتری ہو. یعنی آپ کو ایک بلیسنگ نہیں ملنا بھی آپ کی ایک بلیسنگ ہے. تو فرشتوں کو یہ ہر چیز نہیں سکھائی، انسان کو ہر چیز نہیں سکھائی. یعنی انسان کو ہر چیز نہیں سکھائی. انسان کوئی جو ہے جا کر فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے آرڈرز فالو نہیں کر سکتا. تو انسان کو بھی لمیٹڈ علم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو یہاں تک کہ فرشتوں کو وہ علم ہے جو انسان کو نہیں ہے، اور فرشتوں کو وہ چیزیں پتا ہے جو انسان کو نہیں پتا. تو جن جو ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں یعنی جن کو وہ چیزیں پتا ہے وہ انسان کو نہیں پتا. تو جنوں کو یعنی شیطانوں کو جو چیزیں پتا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، فرشتوں کو جو پتا ہے ہمیں نہیں پتا، جو ہم کو پتا ہے ان کو نہیں پتا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر یہ علم کو ڈیوائیڈ کیا ہے. تو یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن میں کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانی تھی. یعنی یہ جو قرآن کلام ہمارے سامنے ہے، اس میں صرف وہ انفارمیشن ہے جس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے آ کے کوئی پائتھاگورس تھیورم جو میتھس میں ہم پڑھے تھے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو پورے علم ہے، سوال کرے گا تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا ضروری علم نہیں ہے. جو کیسا علم جا کر ہم روز محشر میں اس کا جواب دیں، اتنا ہی علم ہمارے قرآن میں ہے. اور وہ علم جو ہم کو دنیا میں خلیفہ بن کر خود کو جو ہے عبادت کر یعنی اللہ کی عبادت کر کے، خود اللہ کی عبادت کر کے دوسروں کے لیے فائدہ پہنچا کے ہم یہ دنیا سے نکل گئے، گزر گئے اور روز محشر تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے وہ جواب دے لیے، اتنا ہی علم ہم کو پہنچایا گیا. تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. اب یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے یہاں پر کیونکہ یہ تدبر ہے آیتوں کا، ہم تھوڑا کافی ڈیٹیل اور ایگزامپلس کے ساتھ یہاں پر ہم لے رہے تھے. تو مثال کے طور پر یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. تو ہم کو کتنے نام ملتے ہیں قرآن میں یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام بار بار سنتے کیونکہ ان کی سٹوری ہے. یعقوب علیہ السلام ان کے والد صاحب ہے کیونکہ وہ بھی انبیاء گزرے، تو ان کا بھی نام ہم کو معلوم ہے. کیا یوسف علیہ السلام کے جو ہے 11 بھائی جو ہے ان کے نام ہے قرآن میں؟ نہیں. اگر ہماری سوشل ٹیکسٹ بک یا ویلیو ایجوکیشن ٹیکسٹ بک رہتی تو اس میں پوری گردان رہتی، اتنے بھائی تھے وہ ہم کو یاد کر کے ایگزام میں لکھنا پڑتا تھا. لیکن قرآن میں مختصر. اب مثال کے طور پر ہم فرائیڈے اصحاب کہف کا پڑھتے، کیا وہ اصحاب کہف کے نام ہم کو پتا ہے یا پھر کتنے نوجوان تھے ہم کو پتا ہے؟ ہرگز نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ جتنی ہم کو ضرورت ہے اتنا ہی علم دیتے ہیں. اور پھر بنی اسرائیل کے 12 کنبے تھے. کیا 12 کنبے کے بارے میں قرآن میں تفصیل ہے؟ نہیں. بس جتنے کنبے تھے اور ان سے بنی اسرائیل کے لیسنز ہم کو دیے، انہوں نے کیا غلطی کی، آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ قرآن میں بتا دیا گیا. یہ پوری 12 کنبے کی گردان ہم تک نہیں پہنچی، کیوں؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اسی طرح اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کے بارے میں اتنی عظیم عظیم باتیں کی گئی، اس مثال کے طور پر اصحاب کہف یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یا پھر عزیز مصر کے بارے میں. ایون عزیز مصر کا جو ہے پرٹیکولر نیم نہیں بتایا گیا. یا پھر فرعون جو تھا، فرعون کے بھی کئی نیمز تھے. فرعون یعنی ایجپٹ کا رولر، تو فلاں کا پرٹیکولر نام تھیوڈوسورس، آج کل گوگل جو بتاتا ہے تھیوڈوسورس فلاں فلاں نام، وہ پرٹیکولر نیم نہیں آیا قرآن میں. حالانکہ ایک دو سے بڑھ کے فرعون یعنی ایوری جنریشن میں ایک ایک فرعون آتا تھا، تو ایک ایک کا نام نہیں بتایا گیا. تو یہ ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں.
تو یہاں تک کہ ان کا نام ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہے کہ کون آئے تھے کون گزرے تھے، بس معلوم تھا ایک فرعون تھا، ایک عزیز مصر تھا، فلاں تھا، اور بنی اسرائیل ایسے تھے، ان کی ایسی ایسی نیچر تھی، ان سے ہم کو بچنا چاہیے، اتنا ہی قرآن میں علم دیا گیا۔ تو ہر چیز جو ہماری ہدایت سے متعلق ہے، ہمارے فائدے سے متعلق ہے، ہماری آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ نہ ہو کہ جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے، اس کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں جو مسنگ ہے قرآن میں۔ تو کسی بھی چیز میں ہمارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی گئی قرآن میں، وہ ہر چیز موجود ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کمی بیشی نہیں کی گئی، پورا پورا حق سے ادا کیا گیا ہے اس کلام کو۔ تو اس میں کوئی جو ہے کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں خود کہہ رہا ہے لم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں بتا دیا گیا ہے اس قرآن میں 1% کا بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈیویشن نہیں ہے، بالکل قیم ہے یہ قرآن۔ تو تو یہاں پر قولو سبحانک لا علم لنا میں بھی جو ہے یہاں پر بے شک آپ ہی آپ ہیں، جو فرشتوں نے کہا تھا اے ہمارے رب سبحانہ و تعالی سنیے بے شک آپ ہی آپ ہیں، تو 2 دفعہ انہوں نے کہا آپ ہی آپ کا لفظ اس آیت میں، پھر انتا میں دوبارہ آپ کا علم کہا، یعنی پورا علم، پورا ڈائریکشن اللہ کی طرف ہے۔ تو میں کہتی ہوں آپ ہی آپ ہیں جو تمام علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حکمت والے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کیا، اللہ کی طرف یہ کلام کیا اللہ سے۔ تو یہاں تک کہ فرشتوں نے اپنی غلطی کو اقرار کر ہی لیا تھا، یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، گستاخی ہو گئی جو انہوں نے کہا۔ تو اب آتا ہے فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ اے آدم۔ فلما انبئہم باسمائہم، پھر آخرکار، جب فلما کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب آخرکار۔ تو آخرکار سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ لسٹ ابھی بہت لمبی ہے، جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا وہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ ہم نے تو بولا تھا کہ نام سکھائے اور انسانوں کی شخصیت سکھائی وغیرہ وغیرہ، اور تھوڑے سکلز اور ٹیلنٹس سکھائے وغیرہ، مگر وہ لسٹ بہت لمبی ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا۔ بہت ٹائم لگا سب نام بتانے میں، اگر کم نام ہوتے، لمیٹڈ لسٹ رہتی تو فوراً بتا دیتے تھے آدم علیہ السلام، لیکن نام اتنے زیادہ تھے، علم اتنا زیادہ دیا گیا آدم علیہ السلام کو، سبحان اللہ، کہ بہت ٹائم لگا بتانے میں۔ لما کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر عربک میں جب، لیکن جب، تو جب کا الفاظ جو آتا ہے لم، اذا، ہینا، لما، یہ جو جب بھی لفظ آتا ہے اس کی خاص تمیز ہے، اس کی اور بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ یہ کہ جس چیز میں بہت زیادہ وقت لگے وہاں پر لما کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ تو فلما انبأہم کا مطلب ہوا جب آخرکار انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ان تمام چیزوں کی خبر دے دی انہوں نے، یعنی آدم علیہ السلام نے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ لسٹ اتنی لمبی تھی کہ بہت وقت لگا، اور جب یہ تمام لسٹ پوری ہو گئی پھر فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی ہوں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، ہڈن چیزوں کو، غیب کو جانتا ہوں، اندیکھی چیزوں کو جانتا ہوں، وہ عالم یعنی ایک پروف کر دیا، انہوں تو ایگزام بھی پاس کر لیے، اتنی پوری جو ہے ناموں کی لسٹ تک بتا دیے۔ وہ عالم ما تبدون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو، یعنی فرشتے جو ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہوں گے، وہ تمام چیزیں تم لوگ سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں سے۔ تو یہ کانورزیشن فرشتوں سے ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو تم سب فرشتے جو ظاہر کرتے ہیں تبدونا، وہ تک میں جانتا ہوں، جو کھل کے کہتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپائے ہوئے ہو اپنے اندر کئی عرصے سے چھپائے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ یہاں پر ما تبدون آیا ہے، دوسرے ایریاز میں وما کنتم تکتمون آیا ہے، یعنی جو فرشتے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی پتا ہے، جو اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی پتا ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو ایک طرف تم لوگ جو ظاہر کر رہے ہو، اور تمہاری ایک کنسرن ہے، تمہارے اندر ایک شخصیت ہے، شاید یہ انسان فتنہ کھڑا کرے گا، وہ تم سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تم ظاہر کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو مجھے پتا ہے، انسان خون خرابہ کرے گا، آئے گا کوئی نہ کوئی جو ہے ہٹلر کی طرح آئے گا، نیتن یاہو کی طرح آئے گا اور خون خرابہ پھیلائے گا، میں جانتا ہوں. لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے، یعنی فرشتوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو تم نے ابھی ظاہر نہیں بھی کی ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے. یہاں بھی ایک عجیب فلسفہ جیسا سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی فرشتے چھپا بھی سکتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ نہ کچھ کہتے ہیں فرشتے، نہ کچھ کرتے ہیں. اللہ کے خلاف تو کبھی سازش امپاسبل، کوئی سیکرٹ میں جا کر کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، نہ فرشتوں کی، نہ شیطانوں کی، نہ جنوں کی، نہ انسانوں کی. کوئی سیکرٹ میں جا کر گنجائش ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی سازش کرنا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے. یہ فرشتوں کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے آرڈرز کو ہو بہو فالو کرتے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں انسان کو مت ڈالیے زمین پر، ہمیں ڈالیے، ہم تو نافرمانی یعنی ہم نافرمانی تو ہمیں آتی ہی نہیں، نافرمانی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہمارے جینس میں ہی نہیں ہے. لیکن یہاں بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بات کی، آپ کو تو معلوم ہے پہلے سے ہی ہے. وہاں اور کون موجود تھا؟ وہ جو کانورزیشن ہو رہا تھا وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، سورہ کہف میں واضح طور پر فرما دیا گیا وہ جنوں میں سے تھا. سورہ کہف کی ایک آیت میں آ رہا ہے کہ ابلیس جن میں سے تھا، جن کی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن اس کی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے پروموشن ہو چکی تھی. اس نے اختیار ہونے کے باوجود، یعنی ایون ابلیس کے پاس بھی ڈیسیشن پاور ہے، اختیار کا پاور. تو جن کے پاس کیا رہتا ہے، وہ بھی اچھا کر سکتے ہیں یا برا، انسانوں کی طرح. اختیار ہونے کے باوجود جب اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اتنی اطاعت کی، سالوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر کے فرشتوں کے رینکس میں رکھ دیا تھا. اب کیونکہ اس کی اتنی زیادہ پروموشن ہو چکی تھی، جب انسان کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا اندر سے کیڑا آ جاتا ہے، وہ ہے انا کا کیڑا، خود یعنی خود کا کریڈٹ دینے کا. کل ہی ہم نے کریڈٹ کے بارے میں پڑھا تھا. تو پھر انسان اپنے آپ کو خود کو کریڈٹ دینے لگ جاتا ہے، میں تو بڑی چیز ہوں، باقی فرشتوں کو دیکھو، ان کے پاس تو ڈیسائیڈ کرنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے. باقی جن کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے اتنے سال عبادت کی، یہاں تک کہ میں تو فرشتوں سے بھی اوپر ہوں. کام تو وہ بڑا اچھا کرتا ہے ابلیس، لیکن ظاہری طور پر کام بڑا اچھا یہ نہیں کرتا کہ عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ کام اچھا کرتا ہے. لیکن نافرمانی جو ابھی تک تو کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، دل میں انا تھی، وہ دل میں جو انا اب تک ظاہر بھی نہیں ہوئی، تو کون جانتا ہے وہ دل میں انا تھی یا نہیں تھی؟ نہ فرشتے نہ انسان، مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس نے اتنے سال عبادت کی مگر اس کے دل میں ابھی بھی جو ہے ٹیڑھ ہے، اس کے دل میں ابھی بھی انا ہے، صرف اللہ جانتے تھے. تو وہ انا جو اس کے اندر تھی اس کو اس طرح ایکسپوز کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اندر ہی اندر وہ جو انا تھی اس کو ایکسپوز کیا کہ بہت زیادہ گھمنڈی ہے وہ اپنے اوپر، اور یہ چھپائے ہوئے ہیں. کیونکہ بظاہر تو سجدے بھی کرتا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، یہ پتا ہے ہمیں، لیکن وہ نماز، وہ عبادت، وہ دعائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یعنی جب انسان نمازوں میں، عبادتوں میں، دعاؤں میں مشغول رہتا ہے مگر اس کا انا دل سے نہیں نکلتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بس اشارے سے بھی یہ کہہ دیا، دیکھو کچھ چیزیں تم کئی عرصے سے چھپائے ہوئے ہو، تم لوگ اپنے اندر، وہ بھی مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب فرشتے بیچارے کنفیوز ہو گئے، ہم نے کیا چھپایا بھائی، ہم نے کیا چھپایا ہے؟ ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کیا چھپایا ہے. فرشتے تو پاک ذات ہیں، ان کو خود نہیں پتا یہ کیسی بات کر دی رب نے. تو اس لیے آیا وما کنتم تکتمون. اب آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب تمام فرشتوں سے کہا گیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، اس سجودی لی آدم کے دو معنی نکلتے ہیں. عام طور پر کہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا، اور اس دور میں مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا.
یہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. نارملی ہم اب تک یہ سٹوریز میں سنتے آئے, تفسیروں میں بھی پڑھ کے آئے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تو لیکن اسلام کی اور ایک جو ہے ایک اینگل سے دیکھیے آپ, توحید کے اینگل سے دیکھیں گے تو عربی زبان میں جائز ہے. اس لام للہ بول کر آتا ہے عربی زبان میں. لام للہ سے ترجمہ یہ نکلے گا کہ جب فرشتوں سے کہا گیا یعنی آدم کی خاطر سجدہ کرو, آدم کی وجہ سے سجدہ کرو, یعنی آدم کے اوپر سجدہ نہیں کرو, آدم کی خاطر. تو کچھ اسکالرز یہ اوپینین دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کی بات نہیں آئی, آدم کی خاطر سجدہ کرو کہنے کی بات آئی, آدم کی وجہ سے سجدہ کرو یہ بات آئی ہے. تو اس کے 2 میننگز یہ نکلتے ہیں. لی آدم جو آیا ہے, لی میں جو لام آیا وہ لام کے گرامر سے یہ ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو ایکچوئل میننگ ہے. واللہ عالم. تو کیا مطلب ہے یہاں پر, یا اللہ تو نے کیا عظیم مخلوق بنائی. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی عظیم مخلوق کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, سجدے میں گر جاتا ہے. تو جیسے ہم کو مثال ہے, کوئی مسلم ٹیم میچ جیت جاتی ہے تو اللہ اکبر بول کے فوراً جو ہے وہیں پر اسٹیڈیم میں جھک جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. لیکن کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے نہ بیٹ بال کو جو ہے سجدہ کرنا ہے, نہ کوئی ریفری کو سجدہ کرنا ہے, نہ آڈینس کو سجدہ کرنا ہے. بس ایک عظیم ایونٹ ہوا, وہ ان کی جو ہے وکٹری ہو گئی اور انہوں نے سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا. تو شاید فرشتوں نے مل کر یہاں پر بال کو اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیا, تب انہوں نے جیت گئے تو سجدہ انہوں نے کیا. تو اسی طرح جب ہم 6 گھنٹے ہم نے گزار دیے دیکھنے میں, کم سے کم لوگ جو ہے تکبیر تو نکل آتی ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں کے سامنے رکھا, فرشتوں کو انسان کے سامنے, اور اس نے اتنے سارے نام بتائے انسان نے, اور یہاں پر ساری چیزیں دیکھیں بہت عرصہ لگتا ہے. یعنی پورا آدم علیہ السلام سنائے ہوں گے, کئی سال لگے آدم علیہ السلام کو سنانے کے لیے. تو ابھی انسان کو بنایا گیا, ان کا ایگزامینیشن ان کو سکھایا گیا, ان کا ایگزامینیشن لیا گیا, فرشتوں کے سامنے ان کو جو ہے بتایا گیا, انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اور اس نے فرشتوں کے سامنے اتنی ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اور یہ فرشتے کتنے سینئر ہے, ہزاروں سالوں سے, جبریل علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے جنریشن کے فرشتے آئے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں وہ رہ چکے ہیں. تو اتنی سینئرٹی ہونے کے باوجود ان کو اتنی ساری چیزیں نہیں پتا, وہ آدم علیہ السلام کو پتا ہے. تو وہ تو حیران رہ گئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس مخلوق کی وجہ سے میری خاطر سجدہ کرو, یعنی اتنا بیج آف آنر میں آدم علیہ السلام کو دے رہا ہوں تو ان کی خاطر تم سجدہ کرو. تو ایون ہم ایک جو ہے قرآن سے 1-2 ایگزامپلس لے سکتے ہیں. اوور آل قرآن میں ایک یہاں پر آدم علیہ السلام اور ایک یوسف علیہ السلام کے 2 سجدوں کا ذکر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا, رائٹ, وہ اس کی خاطر سجدے میں گر گئے. یعنی وہاں بھی یہی ترجمہ یہاں پر آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے جب سامنے, اور انہوں نے جب خواب میں دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند, میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی یونیورس میں کچھ ایسی چیز جو اللہ کے سوائے کسی کو سجدہ کر رہی ہے, وہ تو خواب میں آیا تھا. تو وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی, وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام سے, میری خاطر, یعنی ہو سکتا ہے لی ساجدین, یہاں پر لی آدم آیا تھا, یہاں پر لی ساجدین. تو یہاں پر بھی لی میں جو لام ہے وہ لام یہ کہہ رہا ہے کہ میری خاطر سجدہ کرو. یعنی فیوچر میں یوسف علیہ السلام کو جو ہے انبیاء یعنی نبوت ملنے والی ہے, اس لیے میری خاطر سجدہ کرو, میری وجہ سے سجدہ کرو. تو اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن میں اس گرامر کے تھرو کہ لی جو ورڈ آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے. واللہ عالم. اور جب اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے تو انسان کے سامنے مخلوق نہیں ہوتی, انسان کے سامنے صرف اور صرف رب کی قدرت ہوتی ہے. یعنی اللہ کی قدرت تھی کہ آدم علیہ السلام کو اتنی چیزیں سکھائی گئی.
اللہ کی قدرت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایسی جو ہے اتنے چیلنجز کے بعد نبوت دی گئی، تو اللہ کی شان کی وجہ سے ان کی خاطر سجدہ کرو، یہ میننگ آ سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنے رب کی عظمت کا احساس یہاں پر احساس ہوتا ہے انسان کو بیسیکلی، اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ سجدہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے بھی ہے، ایون ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے سجدہ ہے۔ پھر ان کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قواعد یعنی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد دی گئی تھی، یعنی ان کا بنیاد کا جو ہے حکم دیا گیا تھا۔ تو فرمایا اعجدو، جب اس کعبہ کی تعمیر کرو تو لوگوں کے لیے کرو، طواف کرنے والوں کے لیے۔ ہم جا کر مکہ حرم شریف میں جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کی خاطر سجدہ کرتے ہیں، کعبے کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ تو اسی کا میننگ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سجدہ تھا، اور یہی تعلیم انہوں نے جو ہے اپنی اولاد کو سکھایا۔ یہی آیت سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ رہی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کا، پھر لیکن دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کا بھی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِیمَ بَنِیهِ وَیَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ دیکھیے جو تعلیم اسماعیل علیہ السلام طرح کی تعلیم، یہ نہیں کہ صرف ایک کا ذکر ہو، یعقوب 2 نسلیں گزر گئی اور وہی دین جو آدم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ انبیاء کی نسل ہے، ایک بھی نبی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ تو لیکن بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو وہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں تھا، اسماعیل اور ان کی اولاد کے لیے نہیں تھا، کیونکہ تو یہ تمام انسان کے لیے تھا، للناس، ناس کے لیے تھا تمام، یہ اسی جگہ ہے۔ تو یہاں پر بھی للناس آتا ہے، وہی لام آتا ہے، تو انسانوں کے خاطر یہ کعبہ جو ہے بنایا گیا تھا، تاکہ اس کو جو ہے قبلہ بنا سکے، قبلہ ڈائریکشن، اور وہاں پر سجدہ کر سکے۔ تو آگے وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سجدے والی بات ہے، وہی کانسیپٹ وہی ہے۔ اب قریش کے بارے میں ذکر آتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ قریش کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صورتوں کی آیت، مکی صورتوں کی قرات کی جا رہی تھی، یعنی مکی صورتوں کی ریسائٹیشن ہو رہی تھی، سجدے کی آیت آئی، تو ان پر بھی ایسا بھاری اثر پڑا قریش کا کہ ان کی پوری مجمع جو ہے، کافروں کا مجمع، پوری ان کی پورے لوگ سجدے میں گر پڑے قرآن سن کر۔ تو پھر ہم کو یہ کہانی میں قصہ ملے گا کہ ایون موسیٰ علیہ السلام کے موقع پہ جادوگروں نے سجدہ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو پھر جادوگروں نے سجدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام یا پھر عصا کے اوپر نہیں، اللہ کی خاطر انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کی طرف۔ اسی طرح اور ایون جو ہے قرآن میں یہی بتایا گیا کہ القی السحرۃ ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، تو یہ بتا دیا گیا تھا۔ تو یہاں تک کہ سجدے کے بارے میں اتنی سخت منائیت ہے، تو بیسیکلی سجدہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں تک کہ سجدے کے بارے میں اتنی سخت مانیت ہے ہمارے دین میں کہ جنازے کے وقت نماز جیسی عبادت اور سجدہ کتنا بڑا حصہ ہے نماز کا، کہ جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو سجدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ سامنے تو مخلوق ہے، پھر سجدہ نہیں کرنا۔ تو اتنی سخت منائیت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اہل کتاب کی ان لوگوں پر، ان لوگوں کی طرف جو جن لوگوں کی خبر تھی وہی مسجدیں بنائی گئی، قبروں کے پاس مسجد بنانے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو بہت یہ صحیح حدیث سے تمام چیزیں آئی ہے، بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن جو استثناء یعنی ایکسیپشنز ملتے ہیں وہ قرآن میں 2 ہی لوگوں کے لیے ہے، آدم اور یوسف علیہ السلام اجمعین۔ تو جو سجدہ تکریم یعنی سجدہ تعظیم، اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ عزت کے سجدے، یہ عزت کرنے کے سجدے ہے، یہ کسی کی عزت بیان کرنے کا سجدہ ہے، بڑائی کا سجدہ ہے، لیکن عبادت کا سجدہ نہیں ہے، تو صرف اللہ ہی کا سجدہ ہوتا ہے۔ سجدتو للہ، اس کے یہی جو 2 معنی یہاں پر ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے۔
اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے سجدے کے تعلق سے، اتنی جگہ قرآن میں توحید سے آیا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تمام زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی تو ہم نے پڑھا ہے. تو بیسیکلی سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، لیکن ان کی خاطر سجدہ کیا، ان کی وجہ سے سجدہ کیا. یعنی اتنی عظیم مخلوق کو دیکھ کر انہوں نے ایگزام بھی تو پاس کر لیا آدم علیہ السلام نے، اب انہوں نے سجدہ کیا، ان کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان کر سجدہ کیا. اور جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، کیا میں اس کی وجہ سے سجدہ کروں؟ یہ کیا بڑی چیز ہے، اس سے بڑا تو میں ہوں، میں تو اتنے سال عبادت کر کے آیا ہوں. تو کوئی بڑی چیز ہو تو سجدہ کیا جائے، اس کے خاطر اس میں کیا ہے، یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیج آف آنر دیا ہے، جتنا ایلیویٹ کیا ہے آدم علیہ السلام کو، تو ان کی خاطر ہوا تھا سجدہ. جب انسان کا سامنا وحی سے ہوتا ہے کچھ تو عیسائی ہیں وہ وحی کو سنتے ہیں، یعنی کرسچینز جب قرآن کو سنتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. تو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اتنے دنیا میں جو ہے سچویشنز اور آپشنز ہے سجدے کے اس طرح، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اس لیے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، جو کرسچینز کنورٹ ہوتے ہیں وغیرہ. تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو تو سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے. ایون قرآن میں جو سجدے آئے ہیں وہ تمام سجدے ہم کرتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. ریزن یہی ہے، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی بھی مخلوق ہو، سجدہ اللہ ہی کا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے اس سے کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں سجدہ انسان کے لیے جائز تھا اور بعد میں غیر انسان کے لیے. یہ جو ہے ڈیبیٹ وغیرہ چھوڑ دیں، بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں رکھیں اور سجدہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میری خاطر آدم کی عظیم خلقت کی وجہ سے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے. اور کہا گیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس فرشتوں میں سے تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں تھا. کہ ہم نے ابھی ایون سورہ کہف کی آیت سے ہم یہ سمجھ گئے تھے. تو مطلب ہم مثال کے طور پر کہیں کہ تمام اسٹوڈینٹس، تمام طالب علم، تمام بچے کلاس سے نکل گئے سوائے ٹیچر کے. تو یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے بالکل، کیونکہ اس میں ایکسیپشن بھی بتا دیے. لیکن ٹیچر اور اسٹوڈینٹ دو مختلف اجناس ہیں، ایک ہی گروپ نہیں ہے. تو یا تو یہ کہا جائے تمام بچے نکل گئے سوائے ایک کے، کبھی کبھی سوائے ایک کے اسی گروپ میں سے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے گروپ میں سے ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ وہ اسی گروپ میں سے ہے یا دوسرے گروپ میں سے ہے؟ تو مطلب ابلیس اس گروپ میں بلونگ کرتا ہے یا نہیں؟ قرآن سے تو واضح ہو گیا. بس لاجیکل تھنکنگ سے ہم یہ مثال سے سمجھے کہ تمام بچے چلے گئے سوائے عبداللہ کے، ہم اگر کہیں گے یعنی تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں تھا، نہیں، ابلیس جن کی کیٹیگری میں تھا. تو اگر کوئی کہتا ہے اللہ ابلیس، تو برحال قرآن کی آیت ایسی ہے کہ اگر آپ کو پیچھے سے بات نہ پتا ہو تب بھی آپ غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے. کوئی مسکنسپشن نہیں رہنا چاہیے کہ یہ شاید فرشتوں کی جھنڈ میں سے تھا، نہیں، وہ جن کی کیٹیگری میں تھا. اللہ ابلیسو نہیں آیا قرآن میں، اللہ ابلیسا آیا ہے. تو یہاں پر ابلیسو آنے میں اور ابلیسا آنے میں بھی کتنا فرق ہے دیکھیے. اور اللہ میں پیش ہوتی ہے آخر میں، اللہ ابلیسو میں لاسٹ میں پیش ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو سجدہ کرنے والے ہیں اور جس کی جو ہے ایکسیپشن ہو رہی ہے، جس کی استثناء ہو رہی ہے، جس کو نکالا جا رہا ہے، وہ اسی گروپ میں سے ہے. لیکن یہاں جب زبر آئی اللہ ابلیسا منصوب الاستثناء المفرق، تو یہاں پر مقصد ہے یعنی جس نے سجدہ کیا وہ ایک گروپ اور جس نے نہیں کیا وہ دوسرا گروپ. یہاں پر کلیریفائی ہو گیا اس گرامیٹیکل پوائنٹ میں. یہ بات صرف ایک زبر سے پتا چل رہا ہے کہ ابلیسا میں، کہ وہ دوسرے گروپ سے تھا، یعنی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ابلیس، وہ جن کی کیٹیگری میں سے تھا. تو یہ بات بولنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ عیسائیت میں جو ہے یعنی اسے ابلیس کو فالن اینجل کہا گیا، گرا ہوا فرشتہ.
تو یہ سب غلط کانسیپٹس کو چھوڑ کے، فالن اینجل وغیرہ، گرا ہوا فرشتہ وغیرہ چھوڑ کے قرآن کی جو بات ہے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. تو یہودی اور عیسائیوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ ابلیس کون ہے، فرشتہ ہے یا جن. اس کو قرآن بس ایک زبر زیر پیش میں بتا دے رہا ہے کہ ابلیس کس گروپ کا تھا، کس کیٹیگری کا تھا. سبحان اللہ، یہ قرآن کا اور قرآن کی گرامر کا میریکل ہے. تو قرآن میں صاف کہہ دیا کان من الجن، وہ جن میں سے تھا. کان من الجن سورہ کہف میں آیا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر گرامر کی امپورٹنس ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. پھر آتا ہے یہاں پر آیا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور غرور میں آ گیا. استکبرا، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی اس نے، یعنی صرف غرور نہیں کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی سجدہ کروں، میں اتنی پروموشن لے چکا ہوں، یہ تو ابھی نیا سیکریٹری آیا ہے، اس طرح میں اس کو کہاں سے سجدہ کروں گا، لا حول. اس طرح کی فیلنگز تھی اس کی. تو پھر آیا وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ کافروں میں سے تھا، آیا ہو گیا نہیں، وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس کے دل میں اتنے سال سے بھی انا تھی. اب انا جو ہے ظاہر ہوئی، مگر پہلے سے بھی انا تھی. تو وہ کیسا پتا چلے گا؟ وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق کو دبانا یا پھر ناشکری کرنا، یہ دو بھی چیزیں آتی ہیں. تو یہ ابلیس یہاں پر کیا کرا؟ حق کو تو نہیں دبایا لیکن ناشکری کرا. ابلیس ناشکری کر کے اپنی انا کا مظاہرہ کرا، تو وہ بھی جو ہے کافرانہ حرکت ہو گئی. اور یہاں ترجمہ آتا ہے وہ ناشکروں میں سے ہو گیا. تو کافر کا لفظ اس طرح یہاں پر آیا ہے، وہ کافروں میں سے ہی تھا، کیونکہ اس نے سالوں سے وہ انا پال رکھی تھی کہ میں ہی گریٹ ہوں، میں ہی عبادت کرتا ہوں، ان تمام فرشتوں سے زیادہ سپیریئر ہوں. تو یہ کفر جو اب زبان پر آ گیا، جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں سجدہ نہیں کرنے والا، نہیں کرتا، تو یہ صرف دکھاوا تھا. یہ تو صرف دیکھنے کو مل گیا کہ ہم سب کو سنائی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم پہلے سے ہی تھا. تو اور اس بات کی طرف پہلے اشارہ بھی کر دیا جب فرمایا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی تم چھپاتے ہو. تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی. اور کفر ہوتا ہے زبان پر، عمل پر، نہ صرف زبان سے، عمل سے بھی کفر ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے دل کے اندر، اندر جا کر کسی کے اندر غرور، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا وغیرہ، تو اس کو بھی کفر کہا جا رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ سوسائٹی میں آج کل کے دور میں کتنے جو ہے غرور والی جو ہے یہاں پر لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے. کسی کو اونچا دیکھتے ہیں، کسی کو نیچا دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کھانے سے انکار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملنے جلنے سے یا پھر عید کا میل ملاپ کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں. تو نوکروں کو نوکر سمجھتے ہیں، ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، ان کو الگ پیالی میں سرو کیا جاتا ہے، خود الگ جو ہے کراکری میں الگ پیتے ہیں. یہ چیزیں بہت کامن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور لوگوں میں. اور کچھ ان کی کمیونٹی ہی الگ ہے، وہ فلاں لدف کی کیٹیگری کے ہیں، فلاں یہ آرڈینری آکیوپیشن کرتے ہیں، وہ تو کسان ہیں. اس طرح کے ٹائٹلز لگا کر لوگوں کو کمتر جو ہے کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم ہم نے تمام کی تمام اولاد کو عزت دی، پورے ایکول ہے، نہ کوئی کلرز ہے، نہ کوئی کریڈ ہے. تو بیسیکلی یہ ڈفرینسز نہیں. ایون قرآن میں ومن آیاتی ہی السنتکم و اموالکم آیا ہے، ومن آیاتی ہی جو ریپیٹڈلی صورت میں آتا ہے، تو اس کی آیت میں سے ہے کہ تمہاری زبانیں اور تمہاری کھال کی رنگت. تو ہمارا جو سکن ہے وہ اللہ کی آیت ہے، تو اس سکن کے بیسس پہ دوسروں کو جج کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی آیت ہے. افریقن ہے یا پھر صومالین ہے، جو بھی ہے، ان کا کلر ہم سے کم ہے، ساؤتھ افریقہ کے ہیں وغیرہ، ہمارا گورا رنگ ہے، ان کا کالا رنگ ہے. یہ تمام چیزیں، یہ ڈفرینشیٹ بھی کرنا کفر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن آیاتی ہی، یہ اس کی آیت میں سے ہے، یہ اللہ کی آیت میں سے ہے کہ تمہاری زبانیں، لینگویجز، تمہاری کھال کی رنگت الگ ہے. اگر کوئی جو ہے کوئی ڈفرینٹ لینگویج والا ہمارے
کوئی ڈفرینٹ لینگویج والا ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو ہم اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یعنی شاید ہم نے اسکول میں ہمارے تیلگو ٹیچر کا بھی مذاق اڑایا تھا ہوگا, ہو سکتا ہے ہم نے اڑایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, تمہاری زبانیں اور تمہاری کھال کی رنگت اللہ کی آیات ہے, ہماری اسکن بھی اللہ کی آیت میں سے ہے. تو اگر ہم کسی کی کھال کا احترام نہیں کرتے تو بھی ہم کفر میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی کی زبان, یعنی کوئی حیدرآبادی لٹرلی عجیب ایکسنٹ میں بھی کہتا ہے تو اس کی زبانوں کا مذاق اڑانا بھی یہ بھی شیطانیت ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی جو ابلیس نے گھمنڈ دکھایا, انا دکھائی, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں تک آیت نمبر 33 اور 34 کا ہم نے یہاں پر ڈسکشن کیا. بس آیت نمبر 35 ہم نیکسٹ ویک ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. اگر اس آیت نمبر 33 اور 34 کے موضوع سے کوئی کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ریفلیکٹیو پوائنٹ یا پھر تدبر کی پوائنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک 10-15 منٹس ہی صحیح ہم ڈسکس کریں گے اور سیشن وائنڈ اپ کریں گے. کچھ بھی اس آیت کے تعلق سے کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو پلیز شیئر کریں. آیت آپ کے سامنے پھر سے رکھوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ دو چیز پر بولنا چاہ رہی تھی. اصل جو مین یہ دو آیتوں میں ہے انتا علیم الحکیم, جو اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے, اس پر ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور ہمارا ایمان تو غائب پر ہی ہے, لیکن ہم عملی زندگی میں کیا اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اب جو بھی ہمارے پر حادثات ہوتے ہیں تو ہم کس کو بلیم کرتے ہیں, کیا احساس ہوتا ہے ہمارا؟ اور سب سے پہلے تو حکیم کے کیا معنی؟ حکیم حکمت سے ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ قرآن میں جو ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے, وہ نبی بھی نہیں تھے, رسول بھی نہیں تھے, لیکن اللہ نے حکمت کی وجہ سے انہیں حکیم بنایا تھا, حکمت عطا کیا تھا, اس کی وجہ سے اتنی فضیلت دی. تو ان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا, ان کی نصیحتوں کو. تو علم, حکمت جو ہے وہ علم سے آتی ہے, اور علم جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے, تو دونوں سے ریلیٹ ہے. اب آپ کے پاس علم تو ہے, حکمت نہیں, تو وہ علم بیکار ہے. اور آپ کے پاس حکمت تو ہے, علم نہیں ہے, تو دو بھی ضروری ہے ہمارے پاس, علم کے ساتھ حکمت. تو یہ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ جب علم ہمارا جو ہے اس قرآن یعنی حقیقی جو علم رہتا ہے, شریعت کا علم رہتا ہے, اور اللہ کا خوف ہوتا ہے, تو وہ حکمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اور آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے. تو یہی بات یہاں. تو حکمت کے لفظی معنی ہے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ, صحیح وقت صحیح فیصلہ. اب ایک معاملہ ہو گیا, اس وقت تو آپ نے کچھ کر دیے, کچھ فیصلہ ہو گیا, وہ جب نہیں ہونا تھا, اب بعد میں آپ پچھتائیں گے. وہ تو ہو گیا فیصلہ, اب کیا ہوگا؟ لیکن یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کا علم حکمت کے ساتھ ہے, اور ہمارا علم حکمت کے ساتھ نہیں ہے. تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما. یہ بہت بڑی دولت ہے علم کی طرح حکمت بھی. تو اب جیسا کہ سورہ یوسف کہف کی مثال لے لیں آپ, تو جو ہے خضر علیہ السلام نے جو 3 معاملات ہوئے تھے, بچے کو قتل کر دیا گیا تھا, یتیموں کی دیوار اٹھائی گئی تھی, باوجود انہوں نے کھانے سے دینے سے انکار, یہ مہمان نوازی سے. تو اس میں ان کو کیا حکمت تھی, وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی.
وہ تو ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن غائب کا علم اللہ کے پاس ہے. جو خضر علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، حکم کیا تھا، وہ وہی جانتے تھے. اللہ کا حکم بجا لائے، اور اس کی حکمت کس کو پتا تھی؟ اللہ کو پتا تھی. تو اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے. تو یہ حکمت بہت بڑی. بعض معاملات ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمیں وقت پر سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہم مانتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر مہربان ہے. پھر ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، بعض وقت ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نقصان میں مبتلا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نقصان کو جو ہم نقصان سمجھتے ہیں وہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے، جس کو ہم دکھ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے سکھ کا باعث بنتا ہے. تو یہ حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب انسان یہ سمجھ لینا تو پھر اسے دنیا آسانی سے ہو جاتی، آخرت پر اس کا یقین بڑھ جاتا، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی. میرا مالک مجھ سے کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کی حکمت ہے اس میں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو علم جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، لا محدود علم، اور ہمارا علم محدود ہے. جیسا کہ مثال سمندر میں آپ ایک سوئی ڈبائے تو کتنا لے کر آتی ہے پانی، تو اتنا ہی علم دنیا میں ہے، اور باقی سارا علم سمندر کے طرح اللہ رب العزت کے پاس ہے. مگر ہم اتنے علم سے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں زندگیوں میں. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے ہمارے لیے. اور پھر اس علم کے ذریعے ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کیا بنا لیتے ہیں. ہمیں تو یہ آتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھانے کے لیے، علم بتانے کے لیے حکمت والا اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام سے ملنے کا حکم دیے. ویسے ہی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں حکمت جو تھی کہ ان کے جو خواب تو بظاہر نظر آ رہا تھا بہت ہی جو ہے خوبصورت خواب تھا، لیکن اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا، کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اب پریشان ہو جائے، ارے خواب تو ایسا پڑا لیکن معاملہ تو الٹا ہی چھوڑا، تو یہ خواب غلط ہے کیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء کے خواب تو غلط نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ حکمت کی بات ہے، اللہ کے پاس ہے حکمت. اور ہمیں بھی کبھی بھی کوئی معاملات میں اگر حکمت سے کام لے، غور و فکر سے کام لے، ہمارے معاملات ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کرنا چاہیں نا، تو یہ حکمت کے لیے اللہ سے دعا کرنا. یہ صلاحیت انسان میں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اور ہم علم تو رکھتے ہیں لیکن حکمت نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کر لیتے بعض وقت. تو یہ بہت بڑی بات ہے، علم اور حکمت کی بات. اور پھر جو بات ہے عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں غیب، اور وہ بھی کہاں کا؟ آسمان اور زمین. اب باقی کیا رہا؟ ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں. اب اللہ کو پتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، اللہ کو پتا ہے زمین میں کیا ہے. اور آج جو ہم علم کے بارے میں جان رہے ہیں جو انسان نہیں کر رہا ہے، تو کل ہی میں سن رہی تھی تو یہ بہت ہی غور طلب. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کو لے لیتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار غور و فکر کو دعوت دیتے ہیں. آپ دیکھتے کیوں نہیں آسمان کی طرف؟ تم دیکھتے کیوں نہیں زمین کی طرف؟ تم دیکھتے نہیں بچے کی پیدائش کو؟ تم دیکھتے نہیں. تو آج ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ کہاں سے آئی؟ یہ کس نے آئی؟ جو بات آ رہی تھی آدم کو بتائے نام، تو یہ جو علماء کہتے ہیں را مٹیریل، کوئی بھی انسان کوئی چیز بنا دینا تو وہ بنائے گا کس سے؟ جس چیز سے بنائے گا وہ کہاں سے آئی؟ جب تک کہ اس کے پاس را مٹیریل نہ ہو تو وہ بنا ہی نہیں سکتا. ایک انجینئر ہے، وہ بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے تو کہاں سے بنائے گا؟ اس کے لیے تو مٹیریل چاہیے. وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ تو کبھی ہم نے کسی معاملے میں یہ اتنی ڈیپتھ میں سوچا کہ یہ آیا کہاں سے؟ جب آیا کہاں سے وہاں پہنچ گئے ہم، تو پھر ہمارا رب ملے گا ہمیں وہاں پر، پھر ہمیں رب کی شان ملے گی. تو پھر ہم جو بنانے والا مجازی ہے اس سے ہٹ کر حقیقی مالک کی طرف لوٹیں گے. تو یہ غور و فکر ہونا ہم کیا کرتے ہیں وہ چیز استعمال. تو کبھی ہم ہاتھ میں فون لے کر غور کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے، اس کو جو دماغ دیا ہے، یہ جو بنایا گیا ہے، یہ کہاں سے سکھایا گیا؟ یہاں ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا. آج جو ہے اے آئی کا دور چل رہا ہے، یہ ہے کیا اے آئی؟ اب کسی نے کہا رہا یہ دجال کا علم ہے، کسی نے کہا کچھ ہی نے کچھ. لیکن جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی ہمارا رب العزت ہے. اس کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو دیکھیے کیا علم کہاں سے کہاں تک ٹیکنالوجی آج پہنچ چکی ہے. ہمارے اعمال اللہ کے پاس جو پہنچ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. کیا ہمیں یقین پہلے کتنا مشکل رہتا تھا؟ آج آپ ایک میسج ڈالیں، 1 سیکنڈ میں میسج فارورڈ ہو جاتا. ہم کتنی دور کی بات سن سکتے ہیں، تو کیا ہمارا رب ہماری بات نہیں سن سکتا؟ ہماری تنہائی کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟
ہم اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، ہم سام میں کیا کر رہے ہیں، ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتا ہے. تو یہ اس کا علم حکمت کے ساتھ ہے، وہ غیب کا علم جانتا ہے. تو یہ دو چیزیں نا بہت ہی ہمارے لیے اس کے اندر، اور اس سے ہمیں لے کر تکبر میں نہیں. یہاں پر آگے کی آیت جو ہے بس تکبرا وکان من الکافرین، کس سے تکبر کیا انہیں؟ اپنے علم پر، اپنی عبادتوں پر، اپنی ذات پر، اپنی نسل پر. ابلیس نے کس کو گرانا چاہا؟ اس کی نظر میں نہیں پھر رہا تھا وہ. اور خالق کون ہے؟ اس کو بھی بنانے والا وہی ہے. اور آدم، جب وہ خالق کی عزت ہے، خالق میں محبت ہے، تو پھر جو خالق ہے کیا وہ کسی اور چیز کو بنائے تو کوئی انسان اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا کیا؟ ہم کتنا کہہ دیتے، کیوں کیا اللہ ہمارے ساتھ، کیا ہم ہی ملے تھے، کیوں لے لیا اللہ ہمارے جان، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، کیوں ہمارا نقصان ہو گیا، ہم پر کیوں ظلم ہو رہا، ہم نے کیا بگاڑا. واقعی سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، کیوں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا. ورنہ اللہ تو اس تو حکمت ہے. ہاں اگر کچھ ہے تو یا تو ہماری آزمائش ہے یا پھر ہمارے لیے سزا ہے. تو بہت زیادہ تدبر کی چیزیں ہیں. دیکھیے دو میری نظر میں کہ انک انت العلیم الحکیم، اور یہ بہت گہرائی ہے اس آیات میں علم کے تعلق سے، اور علم کی فضیلت بھی بتائی جا رہی. اور ہماری جو عزت ہے نا مال سے نہیں، اولاد سے نہیں، ہماری عزت علم سے ہے. اور کون سا علم ہونا ہمیں؟ حکمت والا علم، حقیقی علم ہونا. اور انسان کو جتنا، جیسا کہ جھاڑ کو جتنے پھل لگتے ہیں نا وہ جھک جاتا ہے، تو انسان میں جتنا علم اور حکمت آتی ہے وہ اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہے، اپنے رب کا عاجز ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا ہوں. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا اس کے پاس اکڑ آ جاتی. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے علم پر اترائے نہیں، اپنی قابلیت پر اترائے نہیں، کیونکہ دینے والا رب تو وہی ہے. اگر کسی کو نہ دے تو وہ اس کی مرضی، ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عطا کی. اگر ہمیں عقل آ گئی، سمجھ آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. اور دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حکمت اور علم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا علم غائب پر ہے اللہ تعالیٰ میں وہ راستہ بھی دکھا دے. تو یہ دو چیزیں، اور کوئی کچھ بولنا چاہے تو بولیے. ویسے بہت زیادہ لمبی تفسیر ہے، اور پھر میں پورا تفسیر بھی نہیں، صرف آدھی کلاس میں شاید جوائن ہوئی، وہ جوائن نہیں ہو سک رہی تھی میں. جزاک اللہ خیر. وإياكم. بارك الله في لكم القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.